بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جلیس رضا رامپوری، آپ کا ہمارے چینل پر ویلکم، استقبال اور خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ تو معزز سامعین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے گوشت کی تقسیم کا شرعی حکم کیا ہے۔ گوشت کی تقسیم کا شرعی حکم کیا ہے، آج ہمارا موضوع یہ ہے۔ اس موضوع پر آج ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے اس میں کیا فرمایا۔ قربانی کا جب پہلا سال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری میں حدیث آ گئی، بخاری میں حدیث آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب پہلا سال قربانی کا آیا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ اکرام، گوشت کو 3 دن کے اندر تقسیم بھی کر لو اور اس کو کھا بھی لو۔ 3 دن کے اندر ختم کرنا ہے، یا تو تقسیم کر دو اس کو یا اس کو کھا کر، بہرحال 3 دن کے اندر اس کو تقسیم کر دیا جائے یا اس کو کھا لیا جائے۔ 3 دن کے اندر اس کو ختم کرنا ہے۔ اب یہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا، صحابہ اکرام ویسے ہی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کا فرمان جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، صحابہ اکرام اس پر عمل کرتے رہے۔ ایسے ہی ہوتا رہا، ایسے ہی ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ اس کو 3 دن کے اندر تقسیم کر دو، 3 دن تک اس کو تقسیم کر دو یا اس کو کھا لو، اس کو کھایا جائے یا تقسیم کیا جائے، بہرحال صحابہ اکرام ویسے ہی کرتے رہے۔ اس کو 3 دن تک ختم کر دیتے تھے کھا کر، اور تقسیم کرنے کے بعد غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور تقسیم کرنے، قربانی تقسیم کرنے کا نام ہرگز نہیں ہے، یہ بھی سمجھ رہے ہیں آپ۔ غریبوں میں، مسکینوں میں یا یار دوستوں میں، اپنے خاندان میں، اپنی بستی میں تقسیم کرنے کا نام قربانی ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ حضرات، معزز سامعین حضرات، حکم یہ دیا گیا شریعت اسلامیہ کے اندر کہ اگر آپ کا خرچہ جتنا ہے اتنا گوشت آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی تقسیم کا شرعی حکم تو یہ ہے کہ اس کے 3 حصے بنا لیے جائیں۔ ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ عزیز و اقارب رشتہ داروں کے لیے نکال لیا جائے، ایک حصہ گھر کے لیے نکال لیا جائے۔ اب دوسرا حکم اور آتا ہے کہ اگر آپ کی فیملی اور بڑی ہے، زیادہ بڑی ہے، فیملی بڑی ہے، تو آپ 2 حصے رکھ سکتے ہیں، ایک حصہ تقسیم کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کی فیملی زیادہ ہی بڑی ہے تو پورے کا پورا گوشت بھی آپ کھا سکتے ہیں، گھر استعمال کر سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے، یہ شریعت اسلامیہ کی طرف سے اجازت ہے۔ معزز سامعین حضرات، اب جب اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا، پہلا سال جب قربانی کا تھا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کو 3 دن کے اندر تقسیم بھی کر لو اور اس کو کھا بھی لو، 3 دن کے اندر اس کو ختم کر لو۔ یہ حدیث آئی، یہ حدیث ملتی ہے بخاری شریف میں۔ اب جب دوسرا سال آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ایسے ہی کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کو خبر ہوئی کہ یہ صحابہ اکرام ایسے ہی کر رہے ہیں کہ 3 دن کے اندر اس کو تقسیم کر دیتے ہیں اور اس کو 3 دن کے اندر اس کو ختم کر دیتے ہیں کھا کر یا تقسیم کرنے کے بعد۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابہ اکرام، اے میرے پیارے صحابہ، اب وہ جو حکم تھا وہ ختم ہو گیا، اب اس کو آپ 3 دن سے زیادہ بھی جمع بھی کر سکتے ہیں اور اس کو کھا بھی سکتے ہیں۔ پچھلی بار جو میں نے حکم فرمایا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں
تو اس لیے فرمایا تھا کہ پچھلی بار لوگوں کے اندر قحط سالی تھی، غریبی تھی، غربت تھی، اس وجہ سے میں نے ارشاد فرما دیا تھا کہ یہ تقسیم کر دیا جائے، زیادہ تر تقسیم کر دیا جائے اور اس کو 3 دن کے اندر اس کو کھا لیا جائے، لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ اب سبھی لوگ قربانی کرنے لگے ہیں، لوگوں کے اندر مال کی فراوانی آ گئی ہے، خوشحالی آ گئی ہے، مال کی زیادتی ہو گئی ہے، کافی لوگ قربانی کرنے لگے ہیں۔ اب یہ حکم ختم ہو گیا، اب اس کو آپ جتنے دن تک اس کو محفوظ کر کے کھا سکتے ہیں اتنے دن تک اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ ثبوت ہمیں ملتا ہے کہ ہم چاہے 1 مہینے تک بھی رکھیں اگر گوشت کو اور کھائیں تو کوئی کراہت نہیں ہے، جائز ہے۔ اس حدیث سے ہمیں ثبوت ملتی، اس حدیث کے مطابق یہ رکھنا اور رکھ کر صحیح انداز میں حفاظت کے ساتھ اچھے طریقے سے اس کو استعمال کرنا یہ جائز ہے، صحیح ہے، درست ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ گوشت تو ہم نے فریج میں رکھ لیا، فریج کو بھر لیا، لیکن وہ 1 مہینے تک چلائے لیکن وہ چلا نہ پائے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ اس کو جو ہے سکھا لیا کرتے تھے گوشت کو، اور سکھانے کے بعد میں استعمال کرتے رہتے تھے کافی ٹائم تک۔ لیکن آپ لوگ جب فریزر میں گوشت رکھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ گوشت خراب نہ ہو، صحیح انداز میں استعمال جتنا کر سکیں آپ، جتنے دن تک اس کی حفاظت کر سکیں اتنے دن تک ہی آپ اس کو رکھ کر کھا سکتے ہیں۔ آپ اگر 2 مہینے یا 1 مہینے تک بھی اس کو صحیح استعمال اس کے کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں، شریعت میں کوئی کراہت نہیں ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن ایسا نہیں کر سکتے کہ فریزر تو بھر لیا گوشت سے، اب وہ خراب ہو گیا، فریزر بھر لیا وہ خراب ہو گیا، وہ پھینکنا پڑ رہا ہے، تو یہ شریعت اسلامی میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہوگا، یہ اسراف ہے۔ تو اس بات کا دھیان رکھیں کہ اگر رکھیں تو اس کی حفاظت کریں تاکہ وہ خراب نہ ہو، خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کو رکھ کر بھی کھا سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قربانی ہے کیا؟ میں نے بتا دیا تھا شروع میں کہ قربانی تقسیم کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی تقسیم کرنے کا نام ہرگز ہے ہی نہیں، قربانی کھانے کا نام اور تقسیم کرنے کا نام ہی نہیں ہے۔ قربانی تقسیم کرنے کا اور کھانے کا نام ہرگز قربانی نہیں ہو سکتا اور نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ قربانی ہے کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تمہاری طرف سے نہ ہماری طرف نہ گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے۔ گوشت کو لوگ ذبح کرنے کے بعد کھا جاتے ہیں، تقسیم کر دیتے ہیں اور خون زمین پر بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، نہ تمہاری طرف سے ہماری طرف گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے۔ پھر پہنچتا کیا ہے باری تعالیٰ؟ تو رب فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، وہ نیت پہنچتی ہے جو تم اللہ کے لیے ذبح کرتے ہو، وہ ہماری طرف پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ذبح کیا جاتا ہے اس نیت سے کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر اس کو قربان کر رہا ہوں، وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ تقویٰ، وہ پرہیزگاری، وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہاری طرف سے ہماری طرف جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے۔ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اور تمہاری طرف سے جو پہنچتا ہے وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، تمہاری نیت پہنچتی ہے۔ معزز سامعین حضرات، بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کی طرف ہماری طرف سے کیا پہنچتا ہے۔ یہ گوشت نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا ہے تو ہمارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جب ذبح کریں تو یہ ذہن میں رہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ لوگ قربانی نہیں کرتے، مالک نصاب ہو کر بھی قربانی نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر
مال تو مال، بلکہ اپنے بیٹے کی عزیز جان کو بھی نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھا۔ تو یہ میرا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ قربانی نہیں کرتے، مالک نصاب ہو کر بہانے بناتے ہیں، یہ بہانہ میدان محشر میں نہیں چلے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا محاسبہ کرو، جائزہ لو اور دیکھو، پڑھو ان کی سیرت کو، ان کی تاریخ پڑھو کہ انہوں نے وہ بیٹا جو منت و سماجت کے بعد پیدا ہوا، وہ بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چل دیا، اللہ کی رضا کی خاطر۔ میری عزیزو، آج ہم اپنے مال سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنا مال تک اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے، جبکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، باتوں پر عمل کریں تاکہ زندگی اچھی ہو جائے، قبر اچھی ہو جائے، قبر میں اجالا پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہم سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔